صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الاذان، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے باب استحام فی الاذان، کہ اذان کے لیے قرأ اندازی کا بیان۔ وَيُذْكَرُ عَنْ أَقْوَامٍ اخْتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ فَأَقْرَأَ بَيْنَهُمْ سعد۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اذان کے بارے میں جھگڑا کیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے درمیان قرأ اندازی کرائی۔ باب یہ ہے کہ اذان کا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کتنا اجر ہے تو اذان کے بارے میں لوگ مقابلہ کریں گے کہ کون اذان کہے، اور شوق جو ہوگا ان کے اندر پیدا ہوگا۔ اور جو واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اذان کے بارے میں ان کے اندر اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا کہ میں دوں گا اذان، اور دوسرے نے کہا کہ میں دوں گا۔ یہ جنگ قادسیہ کا واقعہ ہے کہ قادسیہ کے معرکے میں ہوا یہ تھا کہ اسلامی فوج کا مؤذن شہید ہو گیا اور نئے مؤذن کی تقرری کی ضرورت پیش آئی، تو اس سلسلے میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ ان کو اس منصب پر مقرر کیا جائے تاکہ وہ اذان کے ثواب کو حاصل کر سکیں۔ اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے، انہوں نے قرأ اندازی کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ مؤذن کون ہوگا۔ یعنی یہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرأ اندازی کے ذریعے ایسی چیزوں کا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ شوق صحابہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انہیں کتنا شوق تھا اذان کا، اللہ کے راستے میں پکار لگانے کا، کہ اس کے لیے ان کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا تھا کہ یہ کام میں کروں گا، اذان میں دوں گا۔ اور آج کل دیکھیں کہ اذان کے بارے میں یا دینی کاموں کے بارے میں ہم متوجہ کرتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی، لیکن اب مؤذن کی وہ اہمیت ہم کہیں کہ جو اس دور میں تھی، کیا اس کا اتنا وقار وہ اس وقت نہیں پایا جاتا۔ حدیث اس میں ہے 590، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کے اندر کیا ہے، یعنی اذان کہنے کے اندر کتنا اجر ہے اور صف اول میں کھڑا ہونے کا کتنا ثواب ہے، ثم لم یجدوا الا، تو وہ اس کے حصول کے لیے کوئی چارہ نہ پائیں، الا ان یستحموا علیہ لاستحموا، کہ اگر وہ قرآن اندازی کے سوا کوئی چارہ نہ پائیں تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں۔ ولو یعلمون ما فی تہجیر، اور انہیں پتہ چلے کہ ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنے میں کتنا اجر ہے، لاستبقوا الیہ، تو اس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي عَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، اور اگر انہیں پتہ چلے کہ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز میں کتنا اجر ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو ان نمازوں میں ضرور آئیں، خواہ انہیں گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑے۔ تو دیکھیں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اس کے لیے لوگ قرآن اندازی کریں، گھٹنوں کے بل چل کے آئیں، اس میں پہلی چیز اذان ہے، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان کے اندر کتنا اجر ہے، اور یہ اجر ہم پچھلی حدیث میں سن چکے ہیں کہ مؤذن کے لیے کیا کیا اجر ہوں گے، روز محشر کیا ہوں گے، اس کے لیے کیسے کیسے گواہی دی جائے گی، اور اذان کہتا ہوا وہ اٹھے گا، تو مؤذن کے لیے کتنا اجر ہے اور صف اول میں کتنا اجر ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد میں جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور پہلی صف میں جو لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت نازل کرتا ہے، اور فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی نمازی تو سارے ہیں، سب کے لیے اجر ہے، لیکن صف اول والوں کے لیے کیوں خاص اجر ہے؟ کہ صف اول میں حاضر ہونے والے وہ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے مسجد پہنچتے ہیں، یعنی ان کے اندر ایک شوق ہوتا ہے، ان کے اندر شوق ملاقات ہے، ان کے اندر شوق نماز ہے، شوق جماعت ہے، وہ پہلے تیاری کرتے ہیں۔ اور ہم ایسے لوگ ظاہر ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور ہم نے دیکھے ہیں اپنے بزرگوں کے اندر یہ شوق دیکھا ہے کہ اذان سے پہلے وضو شروع کر دیتے تھے، اور جیسے ہی اذان ہوتی تھی تو بس فوراً نکل جایا کرتے تھے مسجد کے لیے، اور ایسے لوگوں کو صف اول ملتی ہے۔ اور جو لوگ بالکل آخری وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ اذان ہو چکی اور
کافی دیر گزر گئی، اب پتہ ہے جماعت جی اتنے بجے جماعت ہوگی، اس سے 1 منٹ پہلے گھر سے نکلے تو کیا ہوگا، ظاہر آخری صف میں جا کے کھڑے ہوں گے۔ تو شوق کس کا تھا کہ جس نے اذان کے وقت وضو شروع کر دیا، جس نے تیاری شروع کر دی، اور وہ گھڑی دیکھ رہا تھا اور اس کو پتا تھا کہ اذان اتنے بجے ہوگی، تو اتنے بجے وہ تیار ہو کے اور وہ نکل گئے گھر سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر تو بڑی طلب ہے اجر کی، اور ان کے اندر تو بڑا شوق ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اور پہلی صف کا شوق ہے۔ اور پہلی صف کا شوق کیوں ہے کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے، فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے۔ تو یہ بڑا ڈفرینس ہے کہ نماز تو دونوں نمازی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک تیسری قسم بھی ہے کہ جو مسجد جاتی ہی نہیں ہے، ان مردوں کی کہ جن کے اندر بالکل ہی شوق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حضور حاضری کا، مسجد کے جو نماز باجماعت کا اجر ہے اس کو انہیں احساس ہی نہیں ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے سب کو کہ باجماعت نماز کا کتنا اجر ہے اور بغیر جماعت کی نماز پڑھنے کا کتنا ہے، 27 گنا زیادہ ہے باجماعت نماز کا، یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن شوق نہیں ہے، بیٹھے ہیں گپے مار رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، دوسرے کام کر رہے ہیں، لیکن اس طرف دھیان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکار ہے، اللہ بلا رہا ہے، اور سب کچھ چھوڑ کے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور سب کچھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے نماز باجماعت کے وقت، وہ شوق نہیں ہے۔ تو ظاہر اجر کے اندر فرق ہوگا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے میں کتنا اجر ہے اور صف اول میں کتنا اجر ہے، تو وہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ پائیں کہ اذان دینے اور صف اول میں کھڑے ہونے کے لیے قرآن اندازی کریں۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے ایٹ اے ٹائم مسجد میں، اب سب کی خواہش ہے کہ وہ صف اول میں کھڑے ہوں، تو وہ کیا کریں گے، قرآن اندازی کریں۔ یعنی یہ ایک تمثیل ہے کہ قرآن اندازی کے ذریعے صف اول میں کھڑے ہوں، اور اگر انہیں پتہ چلے وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي تَحْجِيرِ، ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنے کا کتنا اجر ہے، تو اس میں وہ کیا کریں گے۔ یعنی اس کے لیے بھی یہی بات ہے کہ ظہر کے وقت ہم اکثر یا اپنی جاب پہ ہوتا ہے انسان، یا جو کاروبار کر رہے ہیں اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، یا اگر اسکول کالج وغیرہ میں ہیں تو وہاں سے گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو اگر پتہ چلے کہ ظہر اول وقت میں پڑھنے کا کتنا اجر ہے تو وہ اس کی طرف سبقت کریں، تیزی سے یعنی اس کام کو کریں۔ تو ظاہر ہے جاب والے پھر کیا کریں گے کہ نماز پڑھ کے اپنی جاب پلیس سے نکلیں گے، اسکول ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ کوشش کریں گے نہیں ہم نماز پہلے پڑھ لیں پھر ہم گھر کے لیے نکلیں۔ ورنہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نماز کا وقت تو آخری وقت باقی ہوتا ہے گھر پہنچنے تک، لیکن آخر میں آ کے تھکے ٹوٹے مارے باندھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنے کا اجر پتہ چل جائے تو اس میں بھی لوگ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی جدوجہد کریں گے، میں دوسرے سے زیادہ ثواب حاصل کروں اور میں زیادہ اول وقت میں نماز پڑھوں۔ چاہے خواتین کے لیے تو بڑی آسان بات ہے، اول وقت میں نماز پڑھ لیں، جیسے ہی اذان ہوئی ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ آج کل تو سردیوں کا وقت ہے، 11:15 بجے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، 12 بجے ہو جاتا ہے، 12:15 بعض علاقوں میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے اوقات کو اس طرح سے ایڈجسٹ کیا جائے، اس طرح اوقات کو سیٹ کیا جائے کہ نماز اول وقت میں پڑھ لی جائے اور پھر دوسرے کام کیے جائیں۔ ایسا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا اجر ہے، اور پتہ ہو تو پھر اس کے لیے مسابقت کی کوشش کرو کہ ہاں فلاں تو اول وقت میں پڑھ لیتا ہے، میں نے اس سے پہلے پڑھنی، میں نے اس سے زیادہ اجر حاصل کرنا ہے۔ یا فلاں خاتون کو تو ہم دیکھتے ہیں اللہ اس کی تو نمازیں بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ تو بہت بر وقت نماز پڑھ لیتی ہے، میری نماز رہ جاتی ہے، بس آج میں نے اس سے پہلے پڑھنی ہے۔ یہ ہے مسابقت۔ اور اگر یہ پتہ ہوتا کہ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز میں کتنا اجر ہے، یعنی یہ نماز باجماعت کا خاص طور پہ ذکر ہو رہا ہے، ویسے بھی نماز عشاء اور فجر دو نمازوں میں سستی ہوتی ہے۔ اکثر ماؤں کو ہم سنتے ہیں کہ جی بچہ تھا اس کو سلاتے سلاتے سو گئی اور پھر اٹھ کے نماز پڑھی، رات کو ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نماز میں دیر ہو گئی ہے، نماز کی توجہ نہیں رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ ہو ظہر کے وقت بھی مسجد جانے کا اور عشاء اور فجر میں مسجد جانے کا کتنا اجر ہے تو لوگ گھسٹتے ہوئے ان نمازوں کی طرف آتے، گھٹنوں کے بل ان نمازوں کی طرف آتے، یعنی بہت مجبور ہوتے، نہ جا سکتے، تب بھی وہ کوشش کرتے کہ ہر حال میں مسجد پہنچیں۔ تو گھسٹتے ہوئے یا مجبوری کے عالم میں کون سا کام کیا جاتا ہے جو بہت ضروری ہے، جو کام رہ نہیں سکتا، جو چھٹ نہیں سکتا، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو وہ کام انسان ہر حال میں کرتا ہے، گھسٹتے ہوئے بھی کرتا ہے اور جس طرح بھی کیا جا سکے اس کو کرتا ہے۔
تو یہ ہمیں اپنے معاملات میں دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہماری ترجیح اول ہوتے ہیں اور ان کو ہم کسی حال میں ترک نہیں کرتے. جاب ترک نہیں کرتے نا، کاروبار ترک نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں دنیا میں ان کے اجر کا پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اگر میں جاب پہ نہ گئی یا گیا تو میرا رزق میرے لیے مشکل ہو جائے گا، میرے لیے آمدن میری کم ہو جائے گی، اور کاروبار کے اندر میں نے شوق کا مظاہرہ نہ کیا تو اس کی آمدن کم ہو جائے گی. تو اس کا تو پتہ نہیں ہے نا، مطلب علم نہیں ہے ہمارے پاس شوق نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے اجر اور کتنے ثواب رکھے ہیں جو دنیا میں بھی ملیں گے انشاءاللہ اور آخرت میں بھی ملیں گے. اور یہ دو نمازیں ویسے منافقین پر بھاری ہیں، اس لیے ان دو نمازوں کا ہمیں بار بار تذکرہ ملتا ہے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. تو اس پہ متوجہ ہونا، عشاء اور فجر گھر میں پڑھنی بھی مشکل ہوتی ہے. فجر کے وقت آج کل کی جو روٹین رات کی بن گئی ہے کہ راتوں کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا، فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر شوق نہیں ہے. ماں باپ اٹھاتے ہیں بچوں کو، بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں، آخر وقت میں اٹھتے ہیں، 2 ٹکریں مارتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور راتوں کو بیٹھ کے دیر تک اپنا کام کرتے رہتے ہیں. کیا کھویا کیا پایا، کاش اس چیز کا احساس ہو اور فجر کے لیے شوق ہو. اور فجر کی نماز تو وہ نماز ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور قرآن جو فجر میں پڑھا جاتا ہے وہ گواہی دے گا. لیکن ہماری فجریں کیسی ہوتی ہیں، مطلب چھوٹی صورتیں پڑھیں، کھڑے کھڑے نماز پڑھی اور دھڑم کر کے بستر پہ گر گئے. شوق نہیں ہے، اجر کا نہیں پتہ. تو اس چیز پہ اپنے بچوں کو متوجہ کرنا، خود متوجہ ہونا کہ عشاء کی نماز بھی شوق سے پڑھیں، وقت لگا کے پڑھیں، اور فجر کی نماز بھی شوق سے پڑھیں، باجماعت پڑھیں. اور اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو لمبی قرات کے ساتھ پڑھیں، زیادہ وقت دیں فجر کی نماز کو. پھر دیکھیں کہ دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پھر دیکھیں کہ اجر جو ہے وہ کتنا ملتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ معلوم ہی نہیں کہ عشاء کا کتنا ثواب ہے اور فجر کا کتنا ثواب ہے. اگر یہ پتہ ہوتا تو راتوں کو جلد سوتے، صبح کو جلد اٹھتے، ہماری زندگی کے اندر برکتیں ہوتی اور ہم اس کا اجر حاصل کرنے کے لیے مسابقت کرتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی ہی پیاری حدیث ہے، اور ہمیں ان حدیث کو پڑھنا چاہیے، ان حدیث کو دہرانا چاہیے، اور ان حدیث کو بار بار بیان کرنا چاہیے اور متوجہ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اہل خانہ کو، کہ وہ ان نمازوں کی طرف اور یہ جو اجر اللہ نے رکھے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کے حضور نیک لوگوں میں لکھے جائیں، مسابقت کرنے میں لکھے جائیں، جنت کی طرف دوڑنے والوں میں لکھے جائیں. اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل کرے، بہترین اجر پانے کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.